بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ہفتم، ہمارا سبجیکٹ ہے اردو۔ طلباء و طالبات، آج آپ نے پہلے دن کا کام کرنا ہے۔ پہلے دن کا کام آپ نے پہلے دن کے کام میں سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نظم ہے۔ آج آپ نے اس نظم کے بارے پڑھنا ہے۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 6 جی کھول لیا۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک نظم پڑھی تھی جس کا عنوان تھا حمد۔ اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جبکہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھول لیجئے۔ جی
کھول لیا؟ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دنیا سنوارے کے سمجھائے سب طریقے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ صفحہ نمبر 7 دیکھیے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ طلباء و طالبات، اس نظم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا، جس پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انسان کو انسانیت کا راستہ دکھایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام سنایا۔ حق کا مطلب سچا۔ کیا مطلب ہے؟ پیغام حق، سچا پیغام۔ لکھ لیجئے الفاظ معنی۔ لفظ ہے پیغام حق۔
جس کا مطلب ہے سچا پیغام، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اپنا پیغام دے کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہ راستہ بتایا جس پر چل کر انسان صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق ہے یا حقدار ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، سیدھا راستہ بتایا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ عقبہ کیا لفظ ہے؟ عقبہ، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام باتیں بتا کر اس دنیا میں بھیجا جس پر انسان عمل کر کے اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ یہاں پر عقبہ سے مراد ہے آخرت کی زندگی۔ کیا مراد ہے؟ آخرت کی زندگی۔ عقبہ اس کا مطلب ہے آخرت کی زندگی۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے، ان کو ایسے طریقے بتائے جن کو وہ اپنی زندگی میں اپنا کر آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی دنیا بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسان کو ایسی باتیں بتائیں جو کہ ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ باتیں بھی بتائیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے، لیکن انسان اس بات سے ناواقف ہے یا اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، جبکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی
جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی انسان فکر ہی نہیں کرتا، جبکہ انسان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اگلا شعر دیکھیے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ نور کا کیا مطلب ہے؟ روشنی۔ بزم جہاں دنیا کی محفل۔ بزم جہاں۔ جہاں کہتے ہیں دنیا کو، بزم جہاں کا مطلب ہے دنیا کی محفل۔ نور کا مطلب روشنی۔ کیا مطلب ہے؟ نور کا مطلب ہے روشنی۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اس کے بعد ساری دنیا پیدا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف نبی اس دنیا میں بھیجے گئے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وہ طریقے بتا کر بھیجے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن ان کا جو نور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ آگے دیکھیے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ شمع ہدایت، شمع کسے کہتے ہیں؟ شمع کا مطلب ہے روشنی۔ شمع ہدایت، رہنمائی کی شمع۔ کیا مطلب ہے؟ رہنمائی کی
شمع، لکھ لیجئے۔ شمع ہدایت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ کیا مطلب ہے؟ سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہر قدم پر لوگوں کی مدد کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ کون ہے وہ ہستی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ان کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا۔ اور اس کے علاوہ سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا یعنی جو لوگ عرب کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف منتقل کیا۔ آگے دیکھیے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل، آ کر انہیں جگایا۔ غافل کا مطلب ہے سویا ہوا یا غفلت میں پڑا ہوا۔ غافل، غفلت میں پڑا ہوا۔ یا آپ لکھ سکتے ہیں سویا ہوا۔ لکھ لیجیے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کس لیے؟ کہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، سیدھا راستہ دکھائیں، تاکہ لوگ اس راستے پر چل کر آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو محنت کرنے کی تاکید کی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی جو شخص محنت کرے گا وہی کامیابی حاصل کرے گا، اور جو لوگ دنیا میں
آئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ محنت کریں تاکہ ان کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ لیکن لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اس دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل تھے، یعنی وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ وہ اس دنیا میں محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو جگایا، ان کو غفلت سے بیدار کیا، یعنی ان کو غفلت سے جگایا، ان کو غفلت سے بیدار کیا اور انہیں بتایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ جماعت ہفتم، آج آپ نے دوسرے دن کا کام کرنا ہے۔ دوسرے دن کے کام میں آپ نے اس نظم کے باقی اشعار پڑھنے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 7 جی کھول لیا۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شعلے یعنی آگ۔ طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ عرب کے لوگ مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث تھے، مختلف قسم کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی حالت بہت بری تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا عام تھی، چھوٹوں سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے
انکار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا، ان کو بتایا کہ کس طرح سے ان کو برائی سے بچ کر نیکی کا راستہ، ہدایت کا راستہ اپنانا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانی ہے۔ یہ سب کس نے بتایا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا۔ شعاعیں کا مطلب ہے کرنیں۔ شعاع کی جمع ہے شعاعیں، اس کا مطلب آپ لکھ لیجئے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے صرف ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر طرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہر کام میں لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، یعنی پوری دنیا میں یہ پیغام پھیل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا، یعنی مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، اور ہر طرف توحید کا نور پھیل گیا اور مشرق اور مغرب اس سے جگمگا اٹھے۔ پیغام کیا تھا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ محشر سے یہاں پر مراد شاعر کا نام ہے اور خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ کیا مطلب ہے؟
پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، لکھ لیجئے۔ اب اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ عرب کے لوگ بہت سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اس بات کو بھول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اس بات سے بالکل غافل تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی عبادت کی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو بتایا کہ صرف اس دنیا میں ایک خدا موجود ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ ان کو زندگی گزارنے کے تمام اصول بتائے، ان کو واضح کیا کہ کون سا راستہ نیکی کا ہے اور کون سا راستہ برائی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا، ان کو بتایا کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے اور انہیں واضح کیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ طلباء و طالبات، ہمارے اس نظم کے اشعار مکمل ہوئے۔ اب ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ مشقی سوالات۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال دیکھیے۔ سوال نمبر 1، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ طلباء و طالبات، اس سبق کے آغاز میں نے آپ کو حمد اور نعت کا فرق بتایا تھا، جی یاد ہے آپ کو؟ حمد اور نعت کا فرق واضح کریں۔ یہاں پر آپ لکھیں گے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟
جواب لکھیے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عقبہ سے مراد ہے آخرت کی زندگی۔ جواب لکھیں۔ عقبہ سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ عقبہ سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے، تو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ختمہ۔ آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ختمہ۔ عقبہ بہتر ہونے سے یہ مراد ہے، عقبہ بہتر ہونے سے یہ مراد ہے کہ آخرت کی زندگی اچھی ہو، آخرت کی زندگی اچھی ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم دنیا میں
اچھے عمل کریں۔ جب ہم دنیا میں اچھے عمل کریں۔ دوبارہ سنیے۔ عقبہ سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے تو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ خاتمہ۔ عقبہ بہتر ہونے سے یہ مراد ہے، عقبہ بہتر ہونے سے یہ مراد ہے کہ آخرت کی زندگی اچھی ہو، آخرت کی زندگی اچھی ہو اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم دنیا میں اچھے کام کریں۔ خاتمہ۔ اگلا سوال لکھیے، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب لکھیے۔ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ خاتمہ۔ برائیوں کی تاریکی اس طرح سے لکھنا ہے آپ نے، برائیوں کی تاریکی دور کر کے نیکیوں کی روشنی پھیلانا۔ خاتمہ۔ دوبارہ سنیے۔ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے، شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ خاتمہ۔ برائیوں کی تاریکی دور کر کے
برائیوں کی تاریکی دور کر کے نیکیوں کی روشنی پھیلانا، نیکیوں کی روشنی پھیلانا۔ ختمہ۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے۔ سیدھا راستہ سے مراد ہے، سیدھا راستہ سے مراد ہے وہ کام کرنا، سیدھا راستہ سے مراد ہے وہ کام کرنا جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ختمہ۔ دوبارہ سنیے، سیدھا راستہ سے مراد ہے وہ کام کرنا جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں تک آپ کے پہلے 4 سوال مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ سوالات آپ کے مکمل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے۔